اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یہ سورہ حج قرآن کی 22ویں سورہ ہے۔ آیت نمبر 34 اور 35 کا تلاوت اور اس کی تفسیر کا بیان ہوگا۔ اس میں اللہ تعالیٰ نے جو ہے قربانی کے بارے میں بتایا ہے کہ قربانی کیا ہے۔ وَلِكُلِّ أُمَّةٍ جَعَلْنَا مَنسَكًا لِيَذْكُرُوا اسم اللہ علی ما رزقہم من بہیمۃ الانعام۔ ہر امت کے لیے ہم نے قربانی کا ایک نظام مقرر کیا ہے تاکہ وہ اللہ کا نام لیا کریں ان مویشیوں پر جو اس نے انہیں عطا کیے ہیں، یعنی ہر امت کے لیے، یعنی آدم علیہ السلام سے لے کر حضور صلی اللہ علیہ وسلم تک جتنے انبیاء اور رسول آئے، ہر امت کے لیے اللہ نے ایک نظام قربانی کا مقرر کیا تھا۔ طریقہ الگ الگ تھا مگر سب امت میں قربانی، کہیں تو آتا ہے فرض کیا ہم نے، اور لوگوں نے اس کا ترجمہ کیا ہے کہ اللہ نے ہر امت کے لیے قربانی فرض کیا۔ آپ غیر مسلموں میں دیکھیے، ان کے بھی قربانی کا نظام جسے بلی پرتھا کہتے ہیں، تو ہر قوم میں قریب قریب ہے۔ فَإِلَٰهُكُمْ إِلَٰهٌ وَاحِدٌ وَلَهُ الْأَسْلِمُ، تو جان لو کہ تمہارا معبود ایک ہی معبود ہے، تو تم اسی کے سامنے سر تسلیم خم کرو۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ اس کے ہر حکم کو تسلیم کرو اور اس کی مکمل اطاعت قبول کرو۔ ایسا نہ ہو کہ ایک طرف تو قربانی دی جا رہی ہو، دوسری طرف حرام خوری بھی جاری ہو، حرام کے مال سے ہی قربانی کے جانور خریدے جائیں، پھر فوٹو بنوا کر اخباروں میں خبریں لگوائی جائیں۔ یہ سب کچھ اللہ کے یہاں قابل قبول نہیں ہے۔ اس کو معبود ماننا ہے تو پھر اس کی مکمل اطاعت قبول کرو اور اس کی حرام کردہ چیزوں میں منہ نہ مارو۔ یعنی اللہ تعالیٰ ایک دوسری جو حدیث میں آتا ہے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ یہ تمہارا گوشت اور تمہارا خون اللہ کے یہاں نہیں پہنچتا، تمہاری نیت، کس نیت سے تم قربانی کرتے ہو۔ اور اس میں بچنا چاہیے ریاکاری سے۔ قربانی میں ہمارے مسلمان سماج میں بہت سے ریاکاری پیدا ہو گئی ہے، تو ریاکاری بہت خطرناک چیز ہے۔ پوری حدیث کا چیپٹر گزر چکا ہے کہ ریاکاری کیا کرتا ہے، سارے عمل کو زیرو کر دیتا ہے، زیرو سے ملٹیپلائی کر دیتا ہے۔ اگر کسی کے دل میں ذرہ برابر بھی ریاکاری آ گئی تو اس کا جس نیت سے قربانی کر رہا ہے اللہ کے یہاں قابل قبول نہیں ہوگا۔ گوشت تو کھا لے گا مگر اللہ کے یہاں اس کا جو اجر و ثواب ہے اس کو نہیں ملے گا۔ وَبَشِّرِ الْمُخْبِتِينَ، اور اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم بشارت دے دیجیے عاجزی اختیار کرنے والوں کو۔ الَّذِينَ إِذَا ذُكِّرُوا اللَّهَ وَجَلَتْ قُلُوبُهُمْ، اور وہ لوگ کہ جب اللہ کا ذکر کیا جاتا ہے تو ان کے دل لرز اٹھتے ہیں۔ یعنی تواضع اختیار کرنے والوں کو ان لوگوں کی نشانی بتائی گی، جب ان کے سامنے اللہ کا ذکر ہوتا ہے تو ان کے دل خوف سے کانپ اٹھتے ہیں۔ یہ مضمون سورہ انفال کی دوسری آیت میں بھی آیا ہے، انما المؤمنین الذین اذا ذکر اللہ وجلت قلوبہم۔ مومن تو بس وہی ہے کہ جب اللہ کا ذکر کیا جائے تو ان کے دل لرز اٹھتے ہیں۔ یعنی مومن کی پہچان بتائی ہے کہ جب اللہ کا ذکر ہو تو ان کے دل لرز اٹھتے ہیں، یعنی اللہ کا جو حکم ہو، جو آخرت کے بارے میں اللہ نے بتایا ہے اس سے دل لرز اٹھے، تو یہ مومن کی نشانی ہے۔ والصابرین علی ما اصابہم والمقیم الصلاۃ ومما رزقناہم ينفقون، اور ان کو جو بھی تکلیف پہنچے اس پر صبر کرنے والے اور نماز قائم کرنے والے ہیں، اور جو کچھ ہم نے ان کو دیا ہے اس میں سے ہی وہ خرچ کرتے ہیں۔ یعنی یہ صفت بتائی گئی ہے خاص طور سے مومن کی۔ اب مومن کسے کہتے ہیں یہ پہچان، مسلمان الگ ہے، مومن الگ۔ جب جس نے کلمہ لا الہ الا اللہ پڑھ لیا وہ مسلمان ہو گیا، اور جو شریعت پہ چلے گا، یعنی اللہ کا جو قانون ہے اس کے مطابق اپنی زندگی گزارے گا، یعنی حرام کو حرام سمجھے گا، سود کو حرام سمجھے گا، قسم کھا کر مال کو نہیں بیچے گا، یہ سب حرام کردہ چیزوں میں ہیں، تب جا کے وہ مومن مانا جائے گا، اور جو بھی جنت کا وعدہ ہے مومن کے لیے۔ تو یہاں پہ یہ صفت بتائی گئی ہے کہ اور ان کو جو بھی تکلیف پہنچے اس پر صبر کرنے والے
اور نماز قائم کرنے والے ہیں، اور جو کچھ ہم نے ان کو دیا ہے اس میں سے وہ خرچ کرتے ہیں۔ تو قربانی کا مطلب یہ ہے کہ جو کچھ بھی اللہ کی راہ میں ہمیں رہے گا عزیز سے عزیز ترین چیز قربان کر دیں گے۔ چوتھے پارے میں ہے لن تنالوا البر حتی مما تنفقون، تم مومن نہیں ہو سکتے، یعنی تم مسلمان نہیں ہو سکتے جب تک کہ تم اپنی محبوب ترین چیز اللہ کی راہ میں خرچ نہ کرتے، یعنی جو سب سے پسندیدہ چیز ہے۔ تو یہ سنت کس کی تھی؟ ٹھیک، کیونکہ سب سے پسندیدہ چیز اولاد ہے، اور اولاد کو اللہ کی راہ میں قربان کرنے کے لیے آپ تیار ہو گئے، آپ سارا پروسیس آپ جانتے ہی ہیں۔ تو اللہ نے اس کے بدلے ایک سنت ادا کرنے کے لیے ہم لوگ کو موقع۔ اس سے قربانی سے صرف گوشت کھانے کا مطلب نہیں ہے کہ ہمارے اندر جذبہ پیدا ہو جائے کہ اگر اللہ کی راہ میں وقت پڑے گا تو ہم جان مال وقت سب کچھ قربان کر دیں گے۔ مگر آج سب سے بڑا مسئلہ یہ ہے کہ ہم نماز کے لیے اپنا وقت قربان نہیں کر پاتے ہیں، علم سیکھنے کے لیے اپنا وقت قربان نہیں کر۔ تو یہ جو قربانی کا سلسلہ اللہ نے رکھا ہے کہ انسان کے اندر جذبہ پیدا ہو قربانی کا، جہاد کا، اللہ کی راہ میں جان مال خرچ کرنے کا۔ اور جو جتنا بڑا مالدار ہے سب سے بڑا وہ اتنا ہی بڑا بخیل ہے، وہ اللہ کی راہ میں نہیں خرچ کرتا ہے، دکھاوے کے لیے خرچ کرتا ہے، سمجھ رہے ہیں؟ تو اب بخیل آدمی اللہ کو پسند نہیں ہے۔ تو قربانی کی اصل جو اس کی روح ہے کہ انسان کے اندر جذبہ قربانی پیدا ہو جائے، یعنی اثار قربانی ہو، اللہ کی راہ میں خرچ کرنے والا بن جائے۔ اب قرضہ لے کے قربانی نہیں کرنا ہے، کچھ لوگ ایسا کرتے ہیں کہ فلانے پڑوسی کے یہاں قربانی ہے، ہمارے یہاں قربانی نہیں ہے تو ہم قرضہ لے کے، چاہے ہمارے اوپر قرض موجود ہے، ہم صاحب نصاب نہیں ہے تو بھی قربانی انہیں کے اوپر فرض ہے جو صاحبی حیثیت ہیں۔ یا ایسے آدمی بھی قربانی کر سکتا ہے جس کے اوپر کوئی قرض وغیرہ کسی کا نہ ہو، مطلب وہ کر سکتا ہے۔ اگر اس وقت سے اتنا پیسہ آ جائے کہ وہ ایک بکرا چاہے ایک حصہ لے سکتا ہے تو اس پر وہ قربانی کر سکتا ہے۔ قرض دار کے اوپر قربانی فرض نہیں ہے، نا قرضہ لے کے قربانی کرنا ہے۔ تو اللہ نے بہت سے دین میں آسانی پیدا کی ہے، تو اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ ہم سب کو اس آیت پر عمل کرنے کی طاقت عطا فرمائے۔ اب اس کا اگلا حصہ جو ہے قربانی کرنے کا طریقہ قرآن میں ہی اللہ تعالیٰ نے بتایا، انشاءاللہ کل اس کا بیان ہوگا۔ سبحان اللہ بحمدہ، سبحانک اللہ بحمدک، ونشہد ان لا الہ الا اللہ، ونستغفرک ونتوب الیک۔ سبحان ربک رب العزۃ عما یصفون، وسلام علی المرسلین، والحمد للہ رب العالمین۔ اور فلسطین کے مسلمانوں کے لیے آپ لوگ دعا کرتے رہیے، اللہ تعالیٰ ان کی مدد فرمائے اور ان کو ظلم سے نجات دلا دے اور ظالم کو گھر کو برباد کر دے جیسے اللہ نے فرعون کو برباد کیا۔ آمین ثم آمین۔